تو یہ دو تصویریں قرآن مجید نے بیان کر دی کہ وہ شکل بھی دیکھ لو، وہ اچھی ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہیں، یا یہ اچھے ہیں کہ لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، سارا جہان انہوں نے لوٹ کھایا، ظلم کر رہے ہیں۔ تو نبیوں کی تعلیم سے جو بندے تیار ہوتے ہیں، رہزنا حفظ رہبر شدن، اقبال فرماتے ہو قرآن دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے اس کا پھل کیا تیار ہوا، رہزن جو تھے ڈاکو وہ رہبر بن گئے، بجائے کافروں کو لوٹنے کے وہ اپنی جانیں دے کر حفاظت کرنے لگے کہ نہیں ہم نہیں ان کو نقصان پہنچانے دیں گے۔ اتنی تبدیلی آئی، اور دوسرے شیطانی جو ہے وہ ہے کہ دوسروں کے گھر لوٹ رہے ہیں۔ اور ایسی حالت میں کہ ہم پڑھتے ہیں ایسے دردناک واقعات کہ بیوہ نے بڑی مصیبت سے تھوڑا تھوڑا اپنے بیٹی کے لیے جہیز تیار کیا، آئے حرامزادے سب کو لے گئے اور عزت بھی لوٹ لی، زنا اور بدکاری کر کے گئے۔ اب ہر شخص کا دل جو ہے جیسے خوشبو اور بدبو میں فرق تم کرتے ہو، اللہ کہتا ہے یہ فرق نہیں نظر آتا، ایک طرف نیکی ہے سر سے پاؤں تک، ایک طرف سراپا برائی ہے، تو یہ برابر ہو جائیں گے۔ اسی لیے سورہ واللیل میں کہا جیسے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، دو الگ الگ، ایک اندھیری رات ہے جس میں ہر شے نظر آنے سے ہٹ گئی، گپ اندھیرا، اور دوسری طرف چمکتا ہوا دن ہے۔ کون ہے میں کہے گا کہ دونوں برابر؟ تم اندھیرے اور روشنی میں فرق کرنا جانتے ہو؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، مرد عورت میں بھی فرق جانتے ہو کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے۔ جب نیکی بدی کی بات آتی ہے یکساں ہی ہے، سارے ایک ہی ہو جائیں گے۔ ان سعیکم لشتی، جس طرح ان میں اپوزٹ ہیں یہ دونوں، اسی طرح تمہارے اعمال ہیں دو طرح کے، کچھ نیکیاں کر رہے ہیں کچھ برائیاں کر رہے ہیں۔ تو نیکیوں کے بارے میں پھر آگے سورۃ اللیل میں فرماتا نا کہ جو دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے نیک بدلہ سامنے آئے گا۔ یعنی ایسی منطقی اور عقلی بات قرآن کہتا ہے کہ اس کو سوائے ہٹ دھرم کے اور خبیث آدمی کے جو برائیاں زندہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا نا کہ یہ صرف انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو جانتے پوچھتے گناہ کرنا چاہتے ہیں، سمجھ میں کوئی نہیں فرق، یہ بات کیا آتی نہیں سمجھ انہیں، سمجھ آتی ہے کہ ڈیوٹی دینے والا ملازم اور بیٹھا رہنے والا اور وقت ضائع کرنے میں برابر ہے۔ جو اصل حاکم ہوگا وہ کہے گا نہیں یار اس کو سزا دو، حرامی کو نکالو، اس کو انعام دو۔ تو جب ہر شے میں فرق کرنا تم جانتے ہو کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اس کا نتیجہ اور ہونا چاہیے، تو نیکی بدی میں آ کر تم سارا ملیا میٹ کیوں کر دیتے ہو کہ نہیں مٹی ہو جائیں گے اور کوئی برابر نہیں۔ تو جیسے خوشبو بدبو میں فرق انسان جانتا، نیکی بدی بالکل صاف اور واضح کرنے کی بات جو ہے نا، ہم ذمہ دار لوگ جو ہیں آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کہنا کہ فلاں کھیت میں پانی پہنچانا، کھیت ہو اونچی جگہ تو جو ہے نا پھر کئی دن کسی لے کر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ بٹیں جو ان کو درست کریں اور نکے ان کا خیال کریں، بڑی مشکل سے پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی بچے کو کہہ دیں جا دیر جائے پانی در چلا جا، پرواہ کوئی نہیں، ٹوٹ جائے دیر، آسان برائی ہے آسان، جس کی وجہ سے ادھر بندے چلے جاتے ہیں، ورنہ جانتے سب ہے کہ بری، اور آسان اللہ نے رکھا ہے امتحان کے لیے۔ ورنہ آپ ہی اگر فیصلہ کریں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو بچے فیل ہوں گے ان کو انعام ہوگا، جو زیادہ نمبر لیں گے ان کو سزا ہوگی، آپ ٹھیک سمجھیں گے اس کو؟ کیسا بےہودہ اعلان۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو سپاہی میدان جا کے دوڑ جائے گا اس کو تمغہ ملے گا، جرأت کا بصارت، جو جمع رہے گا بیچارہ اس کو سزا ہوگی۔ تو نیکی آٹومیٹک مشکل ہونی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ جنت دوزخ جب اللہ نے پیدا کی ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو کہا ذرا پرواز کرو دیکھ کر آؤ، آئے تو پوچھا کیا اللہ تعالیٰ دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا، جنت میں جانے سے کوئی نہیں رکے گا؟ پھر کہا جاؤ، آئے پوچھا کہا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، دوزخ میں جانے سے شاید ہی کو بچے۔ کیا فرق کیا ہو گیا؟ کہا جنت کے اندر تو جو کچھ ہے نا، کوئی سن لے تو لوگ کھپ جائیں گے، مر جائیں گے کہ حاصل کر کے چھوڑیں، مگر مصیبت یہ ہے حفت الجنت بالمکار، جنت کے گرد جو باڑ لگا دی گئی نا، جو پار کر کے وہ ناگوار چیز ہوگی، بندوں کو پسند نہیں آئے گی، مشکل۔ اور دوزخ میں اندر تو جو ہے نا مصیبت ہی مصیبت، کوئی وہاں جانے کا نام نہ لے، مگر حفت النار بالشہوات، دوزخ گھیر دی گئی ہے من پسند چیز، گانے سنو، عورتیں دیکھو، حرام کھاؤ، عیش کرو، کام کوئی بھی نہ کرو ہے۔ اس لیے یہ امتحان ہو گیا، جنت کی طرف جانے والا راستہ دشوار کر دیا گیا، دوزخ کی طرف جانے والا آسان کر دیا گیا، کون اس امتحان میں پاس ہوگا؟ تو جو اللہ کے نیک بندے ان کو کہا سلام علیکم بما صبرتم، بڑے مرحلے آئے، لالچ بھی دیا گیا، ڈراوے بھی دیے گئے، مگر تم اپنے قدموں پر جمے رہے،
جاؤ سلام ہو تم پر، اور آج جنت کی نعمتوں سے لذتیں اٹھاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو دین کو سمجھ لیں کہ یہی بات کافی ہے، ہر شخص کے سامنے رکھو کہ ایک یہ تصویر ہے، یہ محنت کرتا ہے، وقت پر آتا ہے، اپنی کمائی سے غریبوں کو، یہ ٹھیک ہے، یا جو کام بھی نہیں کرتا، مفت مہینے کے بعد حاضری لگا دیتا اور لٹیرا ہے، وہ ٹھیک۔ سب فرق جانتے ہیں اچھے اور برے میں۔ اس کے بعد کیا نتیجہ ہے کہ یہ تو ایسے ہی جیسے خوشبو اور بدبو کو کیا یکساں ہیں لوگ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی